آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ حج کیا ہے اور حج کا طریقہ کار کیا ہے۔ حج بنیادی طور پر اسلام کے 5 اراکین میں سے ہے اور حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت رکھنے سے کیا مراد ہے؟ استطاعت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ مالی طور پر اس قابل ہو کہ خدا کے گھر کا قصد کر سکے، خدا کے گھر کا سفر کر سکے، اور جانی اعتبار سے وہ اس قابل ہو کہ وہ سفر بخوبی سر انجام دے سکے۔ جب یہ 2 شرائط کسی شخص میں پوری ہوں گی اور وہ شخص آزاد ہوگا، اس پر اور کوئی بڑا مسئلہ درپیش نہ ہوگا، تو ایسے شخص پر حج کے دنوں میں حج کرنا فرض ہے۔ اب آتے ہیں حج کے طریقہ کار کے متعلق۔ حج 8 ذی الحجہ سے حج کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ جو لوگ حج کا ارادہ کر چکے ہوتے ہیں وہ 8 ذی الحجہ کو نہا دھو کر احرام باندھ لیتے ہیں، جیسا کہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ جو مردوں نے جس انداز سے سفید لبادہ پہنا ہوا ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، اسے احرام کہتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے ان کا لباس جو ان کا شرعی لباس ہے وہی احرام ہے۔ احرام باندھ کر حاجی حضرات حدود حرم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حدود حرم مخصوص ایریا ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں مسجد الحرم ہے، لیکن اس کے ارد گرد کا بھی علاقہ حرم کا علاقہ ہے۔ حرم میں جیسے ہی کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو وہ گویا امن والی سرزمین میں داخل ہو گیا ہے۔ تو حرم کا علاقہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، اور اس حرم کے اندر مسجد الحرام ہے۔ اس کے بعد حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد حاجی حضرات طواف کرنے کی غرض سے مسجد الحرام میں داخل ہو جاتے ہیں اور 7 چکر، جو کہ کاؤنٹر کلاک وائز ڈائریکشن ہے، یعنی گھڑی کی سوئیوں کے برعکس جو حرکت ہے، اس طرح 7 چکر اس خانہ کعبہ، جیسا کہ تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، اس کے گرد پورا کرتے ہیں۔ یہ طواف کہلاتا ہے۔ اس طواف مکمل کرنے کے بعد حاجی حضرات صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں، 7 دفعہ دوڑ کر یہ رستہ طے کرتے ہیں۔ صفا و مروہ اب جدید شکل میں ایک کوریڈور کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یعنی دوڑ کر رستہ پورا کرتے ہیں۔ یہ تھے 8 ذی الحجہ کے کرنے کے کام۔ 9 ذی الحجہ کی رات، یعنی 8 ذی الحجہ کا پورا دن گزرنے کے بعد حاجی حضرات منا تشریف لے جاتے ہیں اور رات منا، جو کہ خیمہ بستی ہے، جیسا کہ تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، رات منا میں گزارتے ہیں۔ رات منا میں گزارنے کے بعد حجاج کرام 9 ذی الحجہ کا دن عرفات میں گزارتے ہیں۔ عرفات کا خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے کے بعد اور 9 ذی الحجہ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد، اور عرفات کے بارے میں یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ عرفات حج کا انتہائی اہم ترین حصہ ہے۔ وقوف عرفات یعنی قیام عرفات کے بغیر حج نامکمل ہے۔ جس نے عرفات میں وقوف کر لیا، عرفات میں اپنا قیام کیا، اس کا حج ہو گیا۔ 9 ذی الحجہ کا دن وقوف عرفات میں گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ، جو کہ منا اور عرفات کے درمیانی جگہ ہے، مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، پوری رات وہیں قیام کرتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو منا میں واپس چلے جاتے ہیں اور جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں، یعنی جو پلرز نظر آ رہے ہیں اس کی وہاں پتھریاں پھینکی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو ہی حجاج کرام قربانی کرتے ہیں۔
قربانی کرنے کے بعد حلق یا تقصیر کرتے ہیں۔ حلق یا تقصیر سے مراد بالوں کو کٹوانا، حلق سارے کے سارے بال کٹوانا، اور تقصیر سے مراد بالوں کو کم کرنا، چھوٹا کرانا۔ 10 ذی الحجہ میں آخر میں یہ ہے طواف افادہ ہوتا ہے، یعنی آخر میں پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں۔ یوں حجاج کرام کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو منی میں قیام بدستور جاری رہتا ہے، اور اس دوران رمی جمرات کرتے ہیں، یعنی یہ جو پلرز ہیں ان پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔ یہ ہے حج کا طریقہ کار۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔